ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں یہاں کی پھر ترجمانی کروں میں یہاں کی پھر ترجمانی کروں میں قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ پوری آبود کے ساتھ جاری اور ساری ہے. آج ہمارا عنوان ہے شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے. صحابی کا ایک لغوی معنی ہے اور وہ ہے ساتھی، ہم نشین، رفیق، دوست وغیرہ. شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں صحابی کی تعریف علماء کرام نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی سنگت، صحبت، رفاقت نصیب ہوئی. صرف اتنی بات نہیں، بالایمان والاسلام صحبت اس انداز میں حاصل ہوئی کہ وہ لوگ مومن تھے اور مسلم تھے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت پائی. وَمَاتُوا عَلَيْهِ، اور پھر اسی ایمان اور اسلام پر ان ہستیوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے. یعنی مرتے دم تک وہ ایمان و اسلام پر قائم رہے. تو صحابی کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہے. نمبر 1،
اس کا مومن ہونا، نمبر 2 اسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا ملنا، نمبر 3 اس کی موت حالت ایمان پر واقع ہونا۔ جس شخصیت کو یہ سارے شرف حاصل ہو جائیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو جتنا بھی مقام ملا ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی تھیں، انہوں نے روزے رکھے تھے، انہوں نے جہاد زیادہ کیا تھا اس لیے وہ صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جو عزت اور جو شرف نصیب ہوا ہے وہ نسبت رسول کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ انہیں ایک خاص نسبت اور خاص تعلق ہوا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اس لیے بعد میں آنے والے لوگ چاہے وہ جتنے اعمال کر لیں، جتنی نیکیاں کر لیں، وہ صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اعمال کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، تقوی اختیار کرتے کرتے، بعد والے لوگ آسمان کی بلندیوں کو تو چھو سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کا مقام نبوت کا پرتو اور نبوت کا عکس ہے، نبوت کا پرتو ہے۔ جس طرح نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ محنت سے حاصل ہو جائے، یہ کمائی کرنے سے حاصل ہو جائے، جس طرح نبوت کسبی چیز نہیں ہے اسی طرح صحابیت بھی کسبی چیز نہیں ہے۔ نبوت بھی وحبی چیز ہے اور صحابیت بھی وحبی چیز ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض شخصیات کو اس نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی شخصیت کو مقام نبوت پر سرفراز نہیں کرے گا۔ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، قیامت تک کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طرح صحابیت کا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے
صحابیت کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہوتا. اب کوئی شخصیت اعمال کر کے درجہ صحابیت کو حاصل نہیں کر سکتی. پوری روئے زمین پہ جتنے لوگ اور جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مقام اور رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے انبیاء کرام کی جماعت. انبیاء کرام کی جماعت کے بعد سارے کے سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عظمت اور شان ملی ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبیوں سے مقام ان کا نیچے ہے، لیکن باقی ساری مخلوقات سے صحابہ کرام کا درجہ بلند ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ساری کی ساری مخلوقات میں سے بہتر اور اعلیٰ اتقا افضل اللہ نے پایا. تو پھر کیا ہوا؟ فاصطفاہ، اللہ نے ان کو چن لیا. وبعثہ برسالتہ، اور انہیں رسالت اور نبوت سے سرفراز فرما دیا. پھر کیا ہوا؟ ثم نظر، پیغمبر علیہ السلام کے بعد اللہ نے پھر دیکھا فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دل کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحاب محمد، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے دل خیر قلوب العباد، تمام لوگوں میں سے بہترین پائے. فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پیغمبر کا ساتھی بنا دیا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو ساری انسانیت میں سے انبیاء کا درجہ، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولی ہوں، نیک لوگ ہوں، فقہا ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء اور اصفیاء ہوں، علماء ہوں، جو بھی کوئی ہو، وہ ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. ان سے
ایک دفعہ کسی آدمی نے سوال کر لیا کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز بہت بڑے تابعی ہیں، یہ حضرت عمر بن عبد العزیز جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، تابعین میں سے بہت بڑا اعلیٰ درجہ رکھنے والے حضرت عمر بن عبد العزیز. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا درجہ بلند ہے یا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بلند ہے؟ سوال کرنے والے نے ایک شخصیت لی تابعین میں سے جو صحابی نہیں ہے، لیکن تابعین میں سے کون سے درجے کا آدمی ہے جی؟ پہلی صف کا آدمی ہے، اول درجے کا آدمی ہے. اور صحابہ میں سے ایک آدمی لیا، ایک صحابی لیا جو سابقون الاولون میں سے نہیں ہے، پچھلی صف کا آدمی ہے، بڑے صحابہ کے درجے تک وہ نہیں پہنچے ہوئے لیکن ہے تو صحابی. تو اس نے ادھر سے پچھلی صف کا آدمی لیا اور ادھر سے پہلی صف کا آدمی لیا اور سوال کیا کہ ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اے پوچھنے والے، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی ہے کہ تو نے ایک صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ کرنا شروع کر دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے اور حضرت عمر ابن عبد العزیز کا جتنا بھی مقام ہو یہ صحابی نہیں ہے، تجھے یہ کیسے جرأت ہوئی؟ میں تجھے بتاتا ہوں. غبار دخل فی انف فرس معاویہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ مل کر جب جہاد کے لیے نکلتے تھے، ان کا گھوڑا زمین پر چلتا تھا، گھوڑے کے ٹاپوں کی وجہ سے زمین سے غبار اڑتا تھا اور پھر وہ غبار اڑ کر یہ نہیں کہ گھوڑے کے وجود پر پڑ گیا، نہیں، وہ غبار گھوڑے کے نتھنوں کے اندر جا کر جم گیا، میل کی صورت اختیار کر گیا، گھوڑے کے نتھنوں میں وہ میل بن گیا. فرماتے ہیں غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من عمر ابن عبد العزیز. ناک کے نتھنوں کے اندر جمنے والی اس میل کا مقابلہ بھی عمر ابن عبد العزیز نہیں کر سکتا. میل کو نسبت ہے گھوڑے سے، گھوڑے کو نسبت ہے حضرت معاویہ سے، حضرت معاویہ کو نسبت ہے پیغمبر علیہ السلام سے. اس لیے عمر ابن عبد العزیز تو اس میل اور اس غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے. صحابہ کرام کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ صحابہ کرام کا تزکیہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ السلام کی جہاں اور ڈیوٹیاں تھیں وہاں ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ آپ ان صحابہ کرام کو کتاب بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان صحابہ کرام کا تزکیہ بھی کریں، انہیں پاک کریں، انہیں صاف کریں، انہیں بالکل طاہر پاکیزہ بنا دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ تھی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہیں کیا کر دیں جی؟ پاک کر دیں، تزکیہ کر دیں،
میل کچیل ساری دور فرما دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان صحابہ کرام کا تزکیہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ پھر تزکیہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تزکیہ ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو اپنی تعلیمات سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اتنا مصفح کر دیا، اتنا صاف کر دیا، اتنا مزکہ کر دیا، اتنا مجلہ کر دیا کہ جب وہ صحابہ پاک ہو گئے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اب ان صحابہ کرام پر تو نے محنت فرمائی ہے، 23 سال کی محنت کے بعد تو نے اپنے یہ شاگرد تیار کیے ہیں، میرے پیغمبر آپ کی ڈیوٹی تھی ان کو پاک کرنا، ان کو صاف کرنا، میرے پیغمبر اب تیرے شاگردوں کا امتحان میں خود اللہ لوں گا۔ صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان صحابہ کرام کا امتحان کس نے لیا جی؟ اللہ نے لیا۔ ظاہر کا امتحان نہیں لیا، میں اور امتحان لیتے ہیں ظاہر کا، صحابہ کا امتحان لینے والا اللہ ہے، اور اس نے ظاہر کا امتحان نہیں لیا، باطن کا امتحان لیا۔ امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا، للتقوی، تقوی کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ امتحان لینے کے بعد ممتحن نے یہ بات فرمائی ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میرے پیغمبر میں نے ان کا امتحان لیا، اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت بھی فرما دی اور ان کو اجر عظیم بھی عطا فرما دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ اگر یہ پاک نہ ہوتے، اگر یہ صاف نہ ہوتے تو اعتراض اللہ کے پیغمبر پہ آتا یا نہ آتا کہ آپ کی ڈیوٹی تھی ان شاگردوں کو یہ پڑھائیں، انہیں پاک صاف کریں، تو یہ تو پاک نہیں ہوئے۔ اگر صحابہ پاک نہ ہوتے حرف کس پہ آتا؟ نبی پاک پہ آتا، اور پھر جب نبی پاک پہ حرف آتا تو پھر کس پہ حرف آتا؟ اللہ کی ذات پہ حرف آتا جس نے اس نبی کو چنا تھا، جس نے اس نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہو گئے جی؟ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ مراتب کا فرق ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا مرتبہ اور ان کی شان برابر ہے، نہیں، شان برابر نہیں ہے، مقام برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، ان کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے، بعد میں آنے والوں کا اتنا درجہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں صحابی ہونے کی وجہ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنتی سب ہیں، سب کو میں نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اس لیے فرق کے مراتب الگ چیز ہے اور ان کی کامیابی، کامرانی الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ریمارکس پیش کیے۔ دیکھتے نا، کلاس پڑھتی ہے، استاد پڑھاتا ہے، کوئی بڑا افسر آتا ہے، وہ اس کلاس کا امتحان لیتا ہے، پھر رجسٹر پہ اپنے ریمارکس لکھتا ہے، اپنی رائے لکھتا ہے۔ اللہ نے نبی پاک کے ان شاگردوں کو دیکھا اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے رائے دی، کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ کرام پکے، میرے اور آپ کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحابہ کرام کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا،
اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ وہ ہستیاں ہیں جو انتہائی راست باز اور سچے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام راشد ہیں، سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہ سارے کے سارے صحابہ صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں۔ اور کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کرام کامیاب ہیں۔ کسی جگہ پہ فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بلند ہے۔ اور کسی جگہ پہ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو میں نے خود رکھ دیا ہے، ایمان کو میں نے ان کے دلوں میں خود رکھ دیا۔ اور کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرے پیغمبر، یہ صحابی تیرے ہیں، یہ یار تیرے ہیں، لیکن فوج میری ہے۔ جس طرح آج پاکستان کی فوج پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اللہ کی فوج صحابہ کرام پہ بھی جرح اور تنقید نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام جرح سے پاک ہیں، صحابہ کرام تنقید سے پاک ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ کس کی فوج ہے؟ یہ اللہ کی فوج ہے۔ جرح سے کیوں نہ پاک ہو جی؟ صحابہ کرام قرآن مجید کے راوی ہیں، قرآن مجید ہم تک پہنچانے والے، یہ دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں جی؟ صحابہ کرام ہیں، یہ راوی ہیں اس دین کے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس وقت کے سارے اعمال کو دیکھا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے اس دین کو آگے پہنچایا۔ تو قرآن مجید پہنچا کس کے واسطے سے جی؟ صحابہ کرام کے۔ ویسے آپ یہ بات سن لیں، قرآن مجید ہم تک 3 واسطوں سے پہنچا ہے، 3 ذریعوں سے ہمیں قرآن پہنچا ہے۔ پہلا ذریعہ، پہلا واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام، واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ دوسرا واسطہ اور ذریعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا واسطہ اور ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں، اگر ان تینوں واسطوں میں سے کوئی ایک واسطہ مشکوک ہو جائے تو کیا خیال ہے قرآن کی حقانیت ثابت ہو سکتی ہے؟ کسی ایک سے اعتماد اٹھ جائے، جبریل سے اعتماد اٹھ جائے، نبی پاک سے اعتماد اٹھ جائے، صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جائے، تو کیا دین کی حقانیت، قرآن کی حقانیت ثابت کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان واسطوں پہ الزام لگا تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ ہے نا، ذریعہ ہے، اللہ نے خود صفائی بیان فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ وہ جبریل امین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، رسول کریم، وہ بڑا معزز ہے، ذی قوت، وہ بڑی طاقت والا، عند ذی العرش مکین، وہ عرش کے پاس رہنے والا، بیٹھنے والا، بڑے بلند درجے والا، مطاع، سارے فرشتوں کا مطاع اور ان کا ہیڈ اور ان کا باس ہے، امین، وہ جبریل کیا ہے جی؟ امین ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ اس نے یہ پیغام اللہ سے لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ یہ کیوں بیان کر رہا ہے حضرت جبریل کا مقام؟ اس لیے کہ حضرت جبریل واسطہ اور ذریعہ ہے قرآن کے پہنچانے کا۔ پھر جب حضرت جبریل کی دشمنی کی حد ہو گئی نا، اللہ نے فرما دیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، او لوگو جو جبریل سے دشمنی کرے گا میں اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہوں۔ اللہ نے فتویٰ لگا دیا، کیونکہ جبریل کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے، جبریل پہ الزام لگتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ دوسرا واسطہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ الزام لگا، بڑے بڑے الزام لگے، کیا خیال ہے ان پر لگنے والے الزامات کا جواب کس نے دیا؟ کیونکہ ان کو چنا ہوا کس نے تھا؟ اللہ نے چنا ہوا تھا۔ مشرکین نے کہا اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہ اس شاعر کے کہنے پہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، الزام لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس الزام کی تردید فرمائی، تم میرے پیغمبر کو شاعر کہتے ہو، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم سکھایا ہی نہیں۔ تم میرے پیغمبر کو مجنون کہتے ہو، نعوذ باللہ پاگل کہتے ہو، میرے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون۔ الزام لگا تو جواب کس نے دیا؟ کیوں جواب دیا؟ کہ یہ قرآن پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اگر یہ مشکوک ہو جائے قرآن پورے کا پورا مشکوک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی باری آئی، اللہ نے صحابہ کرام کی صفتیں بیان فرمائی، تعریفیں بیان فرمائی، ان کی عظمتیں بیان فرمائی۔ کیوں؟ اگر صحابہ کرام پہ الزام لگ جائے، اگر ان کی حیثیت مشکوک ہو جائے، اگر ان کی دیانت و امانت مشکوک ہو جائے، ایمانداری سے بتائیے پھر قرآن پر اعتماد باقی رہتا ہے؟ قرآن جمع کرنے والے کون ہیں؟ قرآن روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ نبی پاک قرآن مجید کو اس طرح کتابی شکل میں جمع کر کے نہیں گئے تھے، کتابی شکل میں جمع کیا تو کس نے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جمع کیا اور آگے امت تک یہ قرآن مجید پہنچایا۔ صحابہ کرام پہ الزام لگے، جواب کس نے دیا؟ اللہ نے کافروں کو کہا نا آمنو کما آمن الناس، او کافرو جس طرح یہ میرے نبی کے ساتھی ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ منافقو کافرو۔ تو کافروں نے کہا، منافقوں نے کہا انؤمنو کما آمن السفہاء، یہ صحابہ کرام جو ہے نا نبی کے ساتھی، یہ تو بے وقوف ہے، انہیں تو اپنے بھلے برے کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ہیں بڑے سمجھدار، بس جب موقع آیا نزدیک لگ گیا، جب موقع آیا دور ہو گیا۔ انؤمنو کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، خبردار، الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف میرے پیغمبر کے صحابہ نہیں، بے وقوف تم ہو، تم بے وقوف ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے، نعوذ باللہ کہ وہ بے وقوف ہیں، وہ کم عقل ہیں، ان کے اندر دیانت نہیں ہے، ان کے اندر ایمانت نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیے، منطقی طریقے سے جواب دیجئے، پھر صحابہ کرام پہ جب یہ جرح ہو گئی، ان پہ جب تنقید ہو گئی، پھر قرآن پر ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے وہ لوگ جو صحابہ کرام پہ اعتماد نہیں کرتے ان کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام گواہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور اس کے عینی شاہد ہیں۔ کیا خیال ہے جی آپ کا مقدمہ ہو، گواہ مجروح ہو جائے، گواہ کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیا خیال ہے مقدمہ آپ جیت سکیں گے؟ مقدمہ خارج ہو جائے گا کہ آپ کا گواہ اس قابل نہیں ہے۔ صحابہ کس کے گواہ ہیں جی؟ قرآن کے گواہ ہیں۔ اسی لیے تو خطیب بغدادی سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل، کہ اے انسان جب تو دیکھے کسی آدمی کو ینتقصو احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آدمی کسی ایک صحابی رسول کی تنقیص کر رہا ہے،
ان کی شان گھٹا رہا ہے، ان پہ تان اور الزام لگا رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِيق، جان لینا چاہیے کہ وہ زندیق ہے۔ یہ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کیوں زندیق ہے؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عِندَنَا حَقٌّ، یہ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے نزدیک برحق ہیں، وَالْقُرْآنُ حَقٌّ، اور قرآن بھی ہمارے نزدیک برحق ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ، اور ہم تک یہ قرآن اور نبی پاک کے فرامین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور یہ لوگ جو صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں، ہمارے گواہوں کو بے وزن کر دیں، اور جب یہ گواہ بے وزن ہو جائیں گے لِيُبْطِلَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اللہ کی کتاب اور نبی پاک کی سنت اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جب گواہ مجروح ہو جائیں گے پھر کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، اس لیے صحابہ کرام پہ جرح کرنے کی بجائے جرح ان لوگوں پہ کرنی چاہیے جنہوں نے صحابہ کرام پہ الزام لگائے۔ تو صحابہ کیا ہے جی؟ ہمارے دین کے گواہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے پورے دین کے راوی اور گواہ ہیں، اس لیے صحابہ کرام کا اعتبار ہے۔ اور پھر قرآن کو جمع کرنے والے، پھر احادیث کو ہم تک پہنچانے والے، یہ احادیث ہے نا آپ پڑھیں گے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، ایک ایک راوی کا حال بیان کرتے ہیں، یہ کیسا تھا اس پر جرح کرتے ہیں، یہ کیسا تھا۔ جب صحابی کی باری آتی ہے علماء کرام کوئی جرح نہیں کرتے، کہتے ہیں جی کہ یہ صحابی رسول ہے لہذا ہم اس کے بارے میں کوئی زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدل والے، انصاف والے، امانت والے اور دیانت والے تھے، ان پر جرح ہو سکتی، اگر ان پہ جرح ہو جائے پھر تو قرآن بھی باقی نہیں بچتا، پھر نبی پاک کا فرمان بھی باقی نہیں بچتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے جی؟ اللہ نے دی۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ آپ میرے دل کے اندر جان سکتے ہیں؟ میں آپ کے دل کو جان سکتا ہوں؟ نہیں جان سکتا۔ دلوں کو جانکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہو سکتا ہے دل میں کچھ اور ہو، ظاہری طور پہ آدمی ایمان ظاہر کرے، تو صحابہ کرام کے دلوں کا جائزہ لینے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، شرک چھوڑ دیا، وہاجروا، ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا، آمنوا ایمان قبول کیا، شرک چھوڑ دیا، ہاجروا ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہ ایک گروہ کا بیان ہے۔ والذین آووا، دوسرا گروہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان کی مدد کی، یہ کون لوگ تھے؟ مدینے والے انصار۔ اور یہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ مکے والے مہاجرین۔ اللہ دونوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ کرام مہاجرین ہو یا انصار ہو، میں خدا ان کی گواہی دے رہا ہوں یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کیا اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ظاہر دیکھ کر گواہی دی ہے یا باطن دیکھ کر گواہی دی ہے؟ باطن کو دیکھا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، میں نے ان کے لیے مغفرت بھی بنا دی ہے اور بہترین رزق بھی میں نے ان کے لیے تیار کر دی۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی کس نے دی جی؟ اللہ نے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابیوں،
میں نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کر لیا، میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور تمہارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی محبت ڈال دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اس ایمان کو زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا۔ میں نے تمہارے اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور میں نے تمہارے دلوں میں کفر کے بارے میں نفرت ڈال دی۔ وَالْفُسُوقَ، فسق کے بارے میں نفرت ڈال دی۔ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں کے بارے میں نفرت ڈال دی۔ تو جس کے دل میں اس چیز کی نفرت ہو جائے وہ کام کرے گا جی؟ دلی طور پہ نفرت، کراہت۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی محبت ڈالی، ایمان کو تمہارے دلوں میں سجایا اور کفر کی تمہارے دلوں میں کراہت اور ناپسندیدگی ڈال دی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک ھم الراشدون، یہ صحابہ کرام راشد ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ راشدون، راشد۔ ہم نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ چار جو ہے نا خلفاء وہ راشد ہیں، وہ کیا ہے؟ خلفاء راشدین۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں رشد کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجے میں سارے کے سارے صحابہ کرام کیا ہیں؟ اولئک ھم الراشدون، سارے کے سارے صحابہ کرام یہ راشد ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو سمو دیا۔ ایمان کو پنجابی میں ترجمہ کرے، اللہ نے تہاڈے دلاں دے وچ ایمان نو فٹ کر دیتا، کھبو دیتا، فٹ کر دیتا۔ کفر و عصیان کی نفرت میں نے تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ صحابہ کرام اس انداز کے مومن ہیں، اس درجے کے مومن ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کو دوسروں کے ایمان کا معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او بعد میں آنے والے لوگوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایمان کا معیار، ایمان کا نمونہ، ایمان کی کسوٹی وہ کون سی شخصیتیں ہیں جی؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام ایمان کا معیار ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہر نقص سے، ہر کمزوری سے صحابہ کرام کا ایمان مبرہ اور پاک ہے۔ جس طرح خالص سونا وہ خالص ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح صحابہ کرام کا ایمان بھی سونے کی طرح خالص ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ غلطیاں، اس کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن وہ محفوظ ضرور ہیں۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دی، خطائیں ان سے ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کی زندگی میں، پوری صحابہ کرام کی زندگی کو آپ سامنے رکھیں، سب سے بڑی غلطی جو صحابہ کرام سے ہوئی ہے، سب سے بڑی خطا جو صحابہ کرام سے ہوئی ہے، وہ کب ہوئی ہے؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد میں جب صحابہ کرام نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا، جبل رمات کو چھوڑ دیا تھا، 40 آدمی نیچے اتر آئے تھے، اور اس غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان پہنچا جی مسلمانوں کو۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، کافروں کا لشکر پیچھے سے آ گیا اور بنی بنائی فتح وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید حملہ ہوا، آپ کا ہونٹ کٹ گیا، آپ کا دانت مبارک وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، آپ کا ماتھا مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے جبڑے میں خود کے 2 کیل وہ گھس گئے۔ پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شیطان نے آواز لگا دی، الا ان محمدًا قد قتل۔ صحابہ کرام کی حیثیت، صحابہ کرام کی حالت بڑی عجیب ہو گئی۔ تو یہ صحابہ کرام سے ان کی زندگی میں سب سے بڑی خطا ہوئی ہے،
میں مانتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے بڑی خطا کون سی ہوئی ہے؟ یہ جنگ احد والی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب صحابہ کرام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کے خود وکیل بن جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میرے پیغمبر میں نے ان تیرے صحابہ کو معاف کر دی. ان کی غلطی کو میں نے کیا کر دیا؟ میری اور آپ کی غلطیوں کے معافی ہونے کی کوئی گارنٹی پتہ نہیں ہو رہی ہے، معاف نہیں ہو رہی. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میرے پیغمبر میں انہوں معاف کر دیتا. لازمی بات ہے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال آیا ہوگا یار اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے یہ تو مہربانی فرما دی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں خطاب صحابہ کرام کو ڈائریکٹ نہیں نا اللہ نے گل کی تھی، اللہ نے خطاب نبی پاک کو کیا کہ میں نے ان کو ان تیرے سنگیوں کو میں نے معاف کر دیا. صحابہ کے دل میں خیال آیا ہوگا اللہ نے ہمارے ساتھ تو بات نہیں کی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتا، ساڑھے نال تک گل بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر میں اب تیرے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او میرے پیغمبر کے صحابیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب کیا آ گیا عَنْكُمْ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے دکھ تو نبی پاک کو پہنچا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان ہوا، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صرف یہ نہیں کہ میں نے معاف کر دیا فَاعْفُ عَنْهُمْ میرے پیغمبر آپ بھی ان کو معاف کر دیا. غلطی ایک ہے اور 3 دفعہ اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میں نے ان کو معاف کر دیا. عَفَا اللَّهُ یا لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ میں نے تمہیں معاف کر دیا. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میرے پیغمبر ان کو معاف بھی کر دو، ان کے لیے استغفار بھی کیا کرو اور آئندہ کے لیے ان کو اپنے مشورے میں بھی شریک کیا کرو. ان کو آپ نے دور نہیں ہٹانا، میرے پیغمبر ان کو دور نہیں ہٹانا، مشورے میں بھی شریک کرنا ہے. ایک دفعہ مشرکین نے کہا تھا نا کہ بھائی ہم تو تب بات سننے کے لیے تیار ہیں، یہ غریب غربا لوگ ہیں، یہ بلال حبشی ہے، یہ جناب فلانا صحابی ہے، یہ فلانا یہ غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ ہماری شان کم ہوتی ہے، ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا معیار ہے، ہم مکے کے چودھری ہیں، ہم مکے کے جناب بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم سفید پوش ہیں، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. نبی پاک کے دل میں بھی خیال آ گیا، پروگرام بن گیا کہ یہ اپنے ساتھی ہیں، جب وہ مکے کے چودھری آئیں گے نا میں ان کو کہہ دوں گا چلو جی ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اب بعد میں مل لینا، میں ان چودھریوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کو میں اٹھا دوں گا. نبی پاک کا یہ پروگرام بنا، اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ میرے پیغمبر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹانا نہیں ہے، میرے پیغمبر ان کو دور نہیں کرنا. کافر مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو خسمن کھاون نہیں من دیتا نہ منن. میرے پیغمبر ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے. یا اللہ ان غریبوں کی کون سی بات تجھے پسند آئی ہے؟ اللہ وجہ بھی بتاتا ہے کون سی بات پسند آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان غریبوں کی بات مجھے یہ پسند آئی ہے یدعون ربہم یہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہ میری توحید کے نوکر ہیں، یہ میری توحید کے نوکر ہیں، یہ مجھے پکارنے والے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی صبح و شام میری پکارے کرنے والے کس لیے؟ یریدون وجہہ یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے. کس کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا. عام طور پہ تو ہوتا ہے نا کہ میں اب یہاں بیٹھا ہوں، کوئی آدمی آئے گا میری نظر اٹھے گی نہیں اٹھے گی، بھائی کون آیا، میں آپ کی طرف سے نظر ہٹاؤں گا ادھر دیکھوں گا کون آیا، فطرتی بات ہے. اللہ نے نبی پاک کو فرمایا میرے پیغمبر
اگر یہ تیری محفل میں بیٹھے ہو نا، یہ غریب صحابہ کرام، یہ حبشے کا بلال، یہ روم کا سہیب اور یہ عمار ابن یاسر، یہ لوگ بیٹھے ہوں، اوپر سے کوئی مکے کا بڑا چودھری بھی آ جائے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے نظر اٹھا کر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، آپ نے نہیں دیکھنا ادھر، ان بیچاروں کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، میرے پیغمبر جب یہ تمہارے پاس آئیں، جب یہ تمہارے پاس آئیں، چاہیے تو یہ نا وہ آئیں اور آ کر سلام کریں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب یہ تیرے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو سلام بھی آپ نے کرنا ہے، آپ ان کو سلام کریں اور انہیں بتا دیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے تمہارے لیے اپنے اوپر اپنی رحمت کو ضروری قرار دے دیا ہے، میں لازماً تمہارے اوپر رحمت کروں گا، انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی غلطی کر بیٹھے گا اور ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، فإنہ غفور الرحیم، میں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دوں گا۔ یعنی وہ نبی کے صحابیوں، تم سے اگر غلطی سرزد ہو جائے، توبہ کرنا تمہارا کام اور تمہیں معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ایک مقام پہ فرمایا واجر عظیم، ان کے لیے رزق کریم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اسی دنیا کے اندر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دی، اپنی رضا کی سند عطا فرما دی کہ میرے نبی کے صحابیوں میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا۔ ایک ہے میرا راضی ہونا، ایک ہے آپ کا راضی ہونا، میں اور آپ راضی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور مسئلہ بن جائے پھر ناراض، کیونکہ میں کہتا ہوں مجھے کیا پتا تھا بھائی اس نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے۔ کیا اللہ کو اس بندے کی پوری زندگی اللہ کو پتہ ہے یا نہیں پتا؟ اس نے کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، یا آئندہ کیا کرے گا، وہ اس کی ساری زندگی سامنے رکھ کر اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے پیغمبر مہاجرین ہوں انصار ہوں اور یہ سبقت لے جانے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے، یہ ایک گروہ ہے مہاجرین، دوسرا گروہ انصار، یہ انصار بھی، تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، میرے پیغمبر جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ، کس کے نقش قدم پہ ہی؟ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا گہرا تعلق ہے، کہنا تو یہ تھا نا اللہ کہتا میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، بس کام بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے انہیں اتنے انعامات سے نوازنا ہے، اتنے اکرامات سے نوازنا ہے کہ ان ہستیوں نے بھی اپنے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی وجہ سے راضی ہو جانا۔ اس لیے میرے بھائی صحابہ کرام کے اوپر اللہ کیا ہو گیا جی؟ راضی ہو گیا۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ کا راضی ہونا اس انداز سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ کے سامنے ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے پیغمبر جب یہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ کے بدلے میں جب یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جہاد پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جب آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ،
جب یہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اچھا جی کیوں راضی ہو گیا؟ یا اللہ ان کی بیعت دیکھی ہے، یا اللہ تو نے ان کی نمازیں دیکھی ہیں اور راضی ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں نے ظاہر نہیں دیکھا. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا، اور ان کے دلوں کو چیک کرنے کے بعد میں نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گئی. لَقَدْ رضی اللہ، قد ہے ماضی کے اوپر ہے، اور پھر قد کے اوپر کیا ہے؟ لام. یہ قسم کا معنی بنتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ میں ان تیرے صحابہ کرام پہ راضی ہوں. ہمارے اوپر اللہ راضی ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اولیاء اللہ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. علماء فقہاء کے پاس کوئی گارنٹی. اللہ ہم پہ بھی راضی انشاءاللہ یقیناً ہوگا، لیکن ہمیں کب پتہ چلے گا؟ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے. حدیث میں یہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے؟ یہ کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، کوئی نعمت. آخر میں اللہ تعالیٰ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، سارا نظام سیٹ ہو جائے گا. اللہ اب اعلان کرے گا اہل جنت کے حق میں کہ او جنت والو، احل علیکم رضوانی، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج تمہارے اوپر راضی ہو گیا. فلا اسخط علیکم بعدہ، آج کے بعد میں تمہارے اوپر ناراض. جنتیوں کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا جنت میں جانے کے بعد، اور صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ ملا اسی دنیا کے اندر. ابھی اس صحابی نے زندگی گزارنی ہے، ابھی اس نے دنیا میں رہنا ہے، آگے اس کی زندگی موجود ہے، لیکن اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ اے میرے پیغمبر کے صحابیوں میں تم سے. اور صرف اتنی بات نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، او میرے پیغمبر میں نے جنت تیار ہی تیرے صحابہ کے لیے کی. جنت میرے لیے تیار نہیں ہوئی، جنت آپ کے لیے تیار ہے. جنت بنیادی طور پہ صحابہ کرام کے لیے تیار ہوئی ہے. ہم نے اگر جنت میں جانا ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کے پیچھے چل کر ہمیں جنت ملنی ہے. جنت کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ میں نے صحابہ کرام کے لیے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میں نے وہ جنت تیاری تیرے یاروں کے لیے کی ہے. اچھا جی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے جنت میں آنا ہے یا کہ نہیں پتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر انہوں نے جنت میں جانا نہیں تھا اللہ نے تیار کیوں کیا ان کے لیے جنت؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہو میرا مہمان آج نہیں آنے والا، آج اس کی سیٹ کینسل ہو گئی ہے، آج وہ نہیں آنے والا، کیا آپ اس کے لیے کھانا تیار کریں گے؟ آپ کہیں گے جی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس نے جب آنا ہی نہیں، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میں نے جنت تیاری نبی پاک کے صحابہ کے لیے. اور ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ ایک سودا کر رہا ہے. جیسے سودا ہو جاتا ہے نا، بات پکی ہو جاتی ہے دونوں طرف سے. اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام سے سودا کر لیا. جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی کیا خیال ہے میں موجود تھا؟ آپ موجود تھے، یہ علماء کرام موجود تھے، یہ اپنا فقہاء کرام موجود تھے، امام بخاری موجود تھے، امام ابو حنیفہ موجود تھے. اس وقت جن کو خطاب ہو رہا ہے وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم، میرے پیغمبر میں نے تیرے صحابہ کا، ان مؤمنین کا، میں نے ان کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے. میں مشتری ہوں، میں خریدار ہوں، اور یہ صحابہ کیا ہے جی؟ بیچنے والے. یہ کیا ہے؟ سودے میں چار چیزیں ہوتی ہیں نا، مشتری اور بائع، خریدنے والا اور بیچنے والا. اور تیسری چیز ہوتی ہے مبی، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ سودا اور وہ مال. اور چوتھی چیز ہوتی ہے قیمت، پیسے، سونا چاندی.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین، میں نے ان مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کون سی چیز یا اللہ تو خریدار ہے؟ بیچنے والے کون ہیں؟ فرمایا من المؤمنین، یہ مومن تیرے صحابہ یہ بیچنے والے۔ یا اللہ کیا چیز خریدی ہے؟ انفسہم و اموالہم، میں نے ان کی جانیں بھی خریدی ہے، میں نے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں۔ یا اللہ یہ تو تو نے خرید لیے، ان کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں ان کو جنت عطا فرماؤں۔ تو جن کے ساتھ جنت کا سودا اللہ نے کر دیا، کیا خیال ہے جی میں آپ تو مکر جاتے ہیں سودا کر کے، اللہ مکر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ جو وعدہ میں کر رہا ہوں یہ پکا وعدہ ہے۔ آپ اور میں پکا وعدہ کریں نا، اسی آدھے چالی آر تحصیل چالتے میں نے اسٹام لکھ دے پکی گل ہو بنجے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اسٹام لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے یا اللہ؟ فی التورات والانجیل والقرآن، میں نے یہ وعدہ، یہ پرامس، یہ سودا، یہ بے میں نے تورات میں بھی لکھ دی، انجیل میں بھی لکھ دی اور قرآن میں بھی لکھ دی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب وعدے کو پورا کرے گا تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کرام کے تذکرے قرآن مجید میں کر دی، تورات میں کر دیے، انجیل میں کر دیے۔ صحابہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، صحابہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے تذکرے کہاں کر دیے؟ تورات و انجیل میں کر دیے۔ والذین معہ، جو لوگ میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، شدت کرتے ہیں کافروں کے لیے، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے، کریم ہے، تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، کس لیے رکوع اور سجدے کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی عبادت کی کوئی گارنٹی ریاکاری ہو سکتی ہے، اور ہم کرتے ہیں ریاکاری؟ صحابہ کی گارنٹی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میری رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، جس طرح پاکستانی فوج دوسرے ملکوں کی فوج کا کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے، ان کے وجود پہ کوئی نہ کوئی نشان، کوئی میڈل، کوئی بلہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنی فوج پر نشان لگایا، اور وہ نشان کون سا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے میں نے ان کے چہروں کو منور کر دیا۔ علماء کرام تابعین فرماتے ہیں جس محفل میں صحابی بیٹھا ہوتا تھا نا، جس محفل میں صحابی بیٹھا ہوتا تھا، بعد والوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا، اس کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ نبی پاک کا۔ اس نشان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ماتھے پر سجدے کی وجہ سے لگ جاتا ہے، یہ تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا نور اللہ نے ڈال دیا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ اللہ نے وہ نور رکھ دیا تھا۔ اور ناراض نہ ہونا، جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کے چہروں پہ بھی اللہ نے ایک چیز رکھ دی ہے۔ پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا کہ یہ صحابہ کا؟ عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، مولوی کی ضرورت نہیں، عام آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کرام کے چہروں پہ وہ نورانیت رکھ دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں، ان کے تذکرے میں نے تورات میں بھی کر دیے، میں نے انجیل میں بھی کر دی۔ کزرع اخرج شطأہ، میں نے ان کی مثال دی ہے جیسے ایک کھیتی ہو اور اس کھیتی میں سے ایک سوئی نکلتی ہے، بڑی کمزور سی سوئی ہوتی ہے، پھر بڑھتے 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 ترقی کرتے کرتے وہ پورا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی کی کھیتی پہلے کیا تھی؟ کمزور تھی۔ یہ میرے نبی کی کیا ہے جی؟ کھیتی ہے، نبی نے محنت کی ہے اور اس کھیتی کو تیار کیا ہے۔
یہ کمزور تھی، پہلے تھوڑے تھے، 4 آئے، پھر 15 بنے، پھر 40 بنے، پھر 115 بنے، پھر جناب تقریباً 150 بنے، پھر 313 تھے، پھر 750 تھے، پھر 1500 تھے، پھر 10,000 تھے، اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پہ 30,000 تھے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,40,000 صحابہ. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. جس نے یہ کھیتی لگائی ہے نا، جس نے یہ کھیتی لگائی ہے، محنت کی ہے، وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. اور آپ ذرا تصور میں جائیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے جماعت نہیں کروا سکے. پیغمبر علیہ السلام نے صبح کی نماز میں آ کر اپنے گھر کے اس دروازے سے آپ نے جھانکا، چہرہ نکالا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے کھڑے ہیں. کَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، آپ کا چہرہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہو. صحابہ فرماتے ہیں اس طرح، اور نبی پاک خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے. نبی پاک وہ کیوں مسکرا رہے تھے کہ جس کھیتی پہ میں نے محنت کی ہے، آج یہ کھیتی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی ہے. یعجب الزراع، اس کھیتی کو ترقی ہوتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، کافر کا دل جلتا ہے. اس کو نبی کی کھیتی کا پروان چڑھنا اس کو راس نہیں آتا. تو اللہ نے صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا. اور ذرا غور فرمائیں، پہلے اللہ نے کیا فرمایا جی؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آگے نبی پاک کا تذکرہ کرتا کہ میرے نبی کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ ہے، وہ ہے. اللہ نے نبی پاک کا تذکرہ کر دیا بند، محمد الرسول اللہ یہ نام لیا، اور آگے ان کا تذکرہ نہیں کیا. آگے تذکرہ کس کا شروع کر دیا؟ صحابہ کرام کا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں، اگر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھنی ہے تو ذرا ان کے شاگردوں کو دیکھو. جب شاگرد اتنے اعلیٰ ہیں، جب شاگرد اتنے اعلیٰ ہیں، استاد کا مقام خود اندازہ لگا لو کہ استاد کتنا عظیم ہوگا. بعض اوقات اس طرح بھی کسی آدمی کی شان بیان کی جاتی ہے. کسی کاریگر کی آپ کاریگری دکھاتے ہیں کہ یہ اس نے بنایا ہے، ہم سمجھتے ہیں جب اس نے یہ بنایا وہ کتنا کاریگر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اگر ان کی شان اور مقام سمجھنا چاہتے ہو، ان کے یاروں کو دیکھو، ان کے حالات دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا. جب شاگرد اتنے عظیم ہیں، استاد کتنا عظیم ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مختلف مقام پہ تذکرہ کیا ہے بڑے مفصل انداز میں. سورت توبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون، توبہ کرنے والے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمدیں کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف امر بالمعروف کرنے والے، والناہون عن المنکر نہی عن المنکر کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی محافظت کرنے والے. ایمانداری سے بتائیے یہ کون سے مومنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ اس وقت کون مومن تھے؟ نہ میں تھا نہ آپ تھے. یہ جو تعریفیں ہو رہی ہیں یہ ان حاضر مومنین کی ہو رہی ہیں. اور وہ کون مومن تھے؟ صحابہ کرام تھے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. ان کی کیا خصوصیت ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ فضول کاموں سے بچنے والے ہیں.
والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور چند ٹکڑوں کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنی وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث یہی لوگ ہیں، یہی صحابہ کرام ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ جب اللہ نے اتنی تعریف فرمائی ہے تو کیا خیال ہے کہ نبی پاک تعریف فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے، اللہ اللہ، یہ عربی کا ایک انداز ہے، اللہ اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان صحابہ کو ہدف تنقید نہ بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، ان پہ جرا، کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تتخذوہم من بعدی، میں تو بعد انہاں نشانہ، ادھر کے مطلب نکلتا ہے ہون میرے جینیاں بڑھیں دے رہو، ہون میرے جینیاں نشانہ بڑھیں دے رہو، مطلب یہ ہے اگر میری زندگی میں ان پر اعتراض کرو گے ان کا دفاع میں خود کروں گا، ان کا دفاع میں خود کروں گا، ہاں بعد کے لیے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کو مورد الزام نہ بنانا، کیوں جی؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اسے کس کے ساتھ محبت ہوگی؟ اس لیے برملا کہنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا مقام پہچانتے ہیں، اس لیے نہیں، ذرا میری بات پہ غور کرنا، صحابہ کی عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کی عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ روزے زیادہ رکھتے تھے، صحابہ کی عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جہاد کرتے تھے، صحابہ کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی عزت محبوب ہے، ہمیں نبی کے ساتھ پیار ہے، اور جب نبی کے ساتھ پیار ہوگا تو نبی کے یاروں کے ساتھ بھی پیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحابہ کی اس نسبت کی وجہ سے ان کے مقام کو ہم مانتے ہیں۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔ اور اگلا جملہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا، پہلے اس کو بغض میرے ساتھ ہوگا اور میری وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ وہ کیا رکھے گا؟ بغض رکھے گا۔ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، وہ بعد میں آنے والوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالیاں، اللہ کو پتہ ہے نا، نبی پاک کو اللہ نے یہ بتایا کہ کوئی ٹائم ایسا آئے گا کہ صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، او بعد میں آنے والوں اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا، کون سی چیز ہے جی؟ سونا، اور کتنا؟ تولا، 2 تولے نہیں، احد پہاڑ جتنا، اللہ آپ کو احد پہاڑ دکھائے 7 میل لمبا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا وہ خرچ کرے بعد میں آنے والا
ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی ایک پاؤ جو، ایک لپ جمع دی، وہ میرا صحابی خرچ کرے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرے صحابی کا ایک پاؤ جو خرچ کرنا اور بعد میں آنے والے کا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے جناب؟ مالیت تو سونے کی زیادہ ہے یا جو کی زیادہ ہے؟ یہاں مالیت نہیں دیکھنی، یہاں نسبت دیکھنی ہے کہ صحابی کے دل کے اندر ایمان اتنا اعلیٰ ہے، اخلاص اتنا اعلیٰ ہے، اس ایمان کی وجہ سے اس کا تھوڑا عمل بھی ہمارے بڑے عمل پہ نہ۔ ایک طرف ہے صحابی کا ایک پاؤ جو، کتنی مقدار ہے جی؟ پاؤ مقدار کہتے ہیں نا، کوانٹیٹی کیا کہتے ہیں؟ کوانٹیٹی، مقدار بھی کم ہے اور ہے بھی کیا؟ جو ادھر کیا ہے؟ سونا۔ کوالٹی دیکھو، کوالٹی اس کی اعلیٰ، مقدار اس کی اعلیٰ، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم میرے صحابی کے ایک پاؤ جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے فرق صحابی اور غیر صحابی کے اندر۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی چل پڑو گے ہدایت ہی پاؤ۔ ٹھیک ہے، ستارے ہوتے ہیں نا آسمان پہ، چھوٹے بڑے تو ہوتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ایک ستارہ ایسا بھی ہے جو روشنی کی بجائے اندھیرا بکھیر رہا ہے؟ اندھیرا کوئی ستارہ بھی نہیں بکھیرتا، سارے ستارے کے دے رہے ہیں نا، روشنی دے رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ روشنی کی مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، صحابی کا کوئی صحابی بھی ظلمت اور گمراہی کی دعوت نہیں دے رہا۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، مشکات شریف کی حدیث ہے، يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم دیکھو کہ کچھ بندے، کوئی آدمی میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تم نے جواب میں یہی کہنا ہے کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کس نے سکھایا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگلی امتوں کے 72 فرقے بنے تھے، ستفترق امتی، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہنم میں جائیں گے، وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا اس کی کوئی نشانی بتائیے، کوئی خوبی بتائیے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ چلے، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے، وہ گروہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے پیچھے چلنا، یہ کون سا رستہ ہے جی؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ مجھ سے پہلے مولانا بیان فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، جس مسلمان نے مجھے دیکھا حالت اسلام میں، میری صحبت اختیار کی، مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اس کو مس نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ اس کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک بات ہوتی نا تو چلو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا تھا، اس کو بھی جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی۔ ہاں ورآ من رآنی، جس نے میرے صحابی کو ایمان کے ساتھ دیکھا، اس کو بھی جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا درجہ کتنا بڑا بلند ہے۔ سیدنا حضرت علی، سب کہہ رضی اللہ تعالی، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کی گہرائیوں سے ماننے والے،
اور میں یہ اعلان اب بھی کر رہا ہوں، پہلے بھی کرتا ہوں کہ سنی ہونے کے ناطے اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید یہ حضرت علی کی شان گھٹاتے ہوں گے، میرا اعلان ہے کہ حضرت علی تو اپنی جگہ رہے، حضرت علی کے گھوڑے کے قدموں میں لگی ہوئی مٹی کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے، میرا ایمان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقتدیوں، حضرت علی کا جب دور آیا نا تو نئے نئے ان کے مقتدی بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے جو غیر صحابی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ نہج البلاغت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او میرے ساتھیوں، او میرے سنگیوں، لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تھا، فما ارا احدا منہم یشبہہم، تم میں سے میں کسی آدمی کو ان جیسا نہیں دیکھتا۔ کہیں وہ کیسے تھے؟ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وہ دن کے وقت غبار آلود ہوتے تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، ان کا پورا وجود غبار میں اٹا ہوا ہوتا تھا جہاد کی وجہ سے۔ باتو سجدم و قیاما، وہ رات گزارتے تھے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ یراوحون بین جباہہم و اقدامہم، وہ بڑی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے، لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اللہ سے اتنا ڈرنے والے تھے۔ یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادہم، جس طرح کوئی آدمی انگارے پہ کھڑا ہو اور وہ بے قرار ہوتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، نبی پاک کے صحابہ اس طرح ڈرنے والے تھے۔ یہ کس نے گواہی دی جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، سب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنن، جو آدمی اتباع کرنا چاہے، جو آدمی اقتداء کرنا چاہے اپنے دور میں، فرماتے ہیں فَلْيَسْتَنِّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، وہ ان صحابہ کرام کی اتباع کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی وہ اقتداء کے لائق ہیں، وہ اتباع کے لوگ ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اتباع کے لائق وہ ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس پوری امت میں سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ صحابہ کرام پوری امت میں سے افضل، ابرہا قلوبا، ان کے دل ساری امت میں سے زیادہ پاکیزہ تھے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم ساری امت میں سے زیادہ گہرا تھا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، بناوٹ اور تصنع سے وہ دور تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، سنگت کے لیے چن لیا تھا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کی مدد کے لیے چن لیا تھا۔ صحابہ کو چننے والا کون ہے؟ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت کو پہچانو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ إِثْرِهِمْ، ان کے نقش قدم پہ چلو، وَتَمَسَّكُوا بِمَسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، اور صحابہ کرام کے اخلاق، ان کی عادات و اطوار، ان کے پیچھے چلو، وَسِيَرِهِمْ، اور ان کی سیرت پہ چلو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کہ صحابہ کرام صراط مستقیم پہ گامزن تھے۔ یہ کس نے گواہی دی جی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آخر میں میں آپ کے سامنے ایک دشمن کی گواہی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ کس کی جی؟ دشمن کی۔ یہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ پیغمبر علیہ السلام موجود تھے، آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے، کفار نے مزاحمت کی، آپ کو آگے نہیں آنے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اور پیغمبر علیہ السلام جب رک گئے تو یہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، ادھر سے آدمی آنے لگے بات چیت کرنے کے لیے، ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ تو عین اس حدیبیہ کے مقام پہ کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے ان کا ایلچی بن کر عروہ ابن مسعود ثقفی آیا۔ یہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی آیا، سفیر بن کر
قریش کا، اور یہ آتے ہی کہنے لگا کہ محمد، اپنی زبان میں کہنے لگا صلی اللہ علیہ محمد، اے تیرے نال جڑے اکٹھے ہوئے ہوئے نا، اے پمبی پرالی اکٹھی ہوئی ہوئی، انہاں اوکھے ویلے تیرے کام کوئی نہیں آمنا، اے اپنے لالچ تو نہ رلے ہوئے تے میرے آنکھیں لگ تے اپنے قبیلے نال صلح کر، انہاں لوکاں تو ہاڈے کام کوئی نہیں آمنا۔ یعنی اس قسم کی وہ گفتگو کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ گفتگو بھی کرتا رہا، بات چیت بھی کرتا رہا، اور اپنی کنکھیوں سے، اپنی ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کنکھیوں سے دیکھنا، گوشہ چشم سے صحابہ کرام کے حالات کو بھی دیکھتا رہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا ان کی حالت ہے، کیا ان کی خصوصیت ہے۔ صحابہ کرام کا جائزہ لیتا رہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے۔ تو بہرحال جائزہ اس نے لے لیا، واپس اپنی قوم میں گیا نا، تو اپنی قوم کو کہنے لگا کہ یار بہتر بات یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا کوئی نمونہ کر لو، ان کے ساتھ صلح کر لو، صلح ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لو۔ ان کافروں نے کہا جی کیوں صلح کر لیں، کیوں صلح کریں ہم ان کے ساتھ؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام، وہ اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، وہ کافر کہتا ہے، دشمن کہتا ہے اپنی قوم کے سامنے، یا قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، وفد بن کے، ایلچی بن کے، وفدت علی کیسر و کسرا، اللہ کی قسم میں کیسر کے دربار میں بھی سفیر بن کر گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی، یہ بڑی اس زمانے کی سپر پاوریں تھیں اور بڑی متمدن حکومتیں تھیں، کہتا ہے میں ان کے درباروں میں بھی گیا، بن نجاشی، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، میں نے اس کے دربار کا بھی معائنہ کیا۔ آگے کہتا ہے واللہ ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کا اتنا احترام کرتے ہوں جتنا محمد الرسول اللہ کے صحابہ اپنے پیغمبر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے جی؟ ما یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، وہ لوگ، آگے کہتا ہے وہ لوگ آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں اس طرح مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب ان کا پیغمبر بات کرتا ہے، خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ، وہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازیں اونچی نہیں کرتے۔ وَمَا يَحُدُّونَ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، ادب و احترام کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے پیغمبر کو دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے۔ قَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، کہتا ہے کہ یہ اتنے اپنے پیغمبر کا احترام کرتے ہیں کہ اگر ان کا پیغمبر وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، یہ ان کے بچے ہوئے پانی پر ایسے لپٹ پڑتے ہیں جیسے ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ وہ بابرکت پانی لینے کے لیے لا یسقط من شعرہ الا اخذوہ، ان کے پیغمبر کا کوئی بال نہیں گرتا لیکن اس کے ساتھی اس بال کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بال بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ واللہ لقد رأیت قوما لا یسلمونہ لشیء ابدا، میری قوم کے لوگوں نبی پاک کے ساتھ صلح کر لو، یہ اتنے وفادار ہیں، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے جانثار، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے اوپر کبھی تم غلبہ پا سکتے۔ یہ کس نے گواہی دی ہے جی؟ عروہ ابن مسعود ثقفی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ اس نے گواہی دی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی کس نے دی؟ خود خدا نے دی۔ صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی سب سے پہلے میں نے بیان کیا ہے خود خدا نے دی ہے،
اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی حضرت علی شیر خدا نے دی ہے، صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی امت کے علماء اور فقہاء نے دی ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی اپنے تو اپنے رہے اعداء نے بھی دی ہے، دشمنوں میں دی ہے۔ والفضل ما شہدت بالاعداء، بزرگی اور شان وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی، صحابہ کرام کی زندگیاں سمجھنے کی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی